بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعوت حق صرف وہی لوگ قبول کیا کرتے ہیں جو اسے سنتے ہیں۔ رہے دلوں کے مردے تو انہیں تو اللہ بس قبروں ہی سے اٹھائے گا، پھر انہیں اسی کی طرف لوٹایا جائے گا۔ اور ان لوگوں نے کہا، اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی استحصال کرنے والا زبردست نشان کیوں نہیں بھیجا گیا؟ کہہ دیجئے اللہ درست اندازہ کرنے والا ہے کہ کب کوئی ایسا نشان بھیجے، لیکن ان میں سے اکثر یہ بات نہیں جانتے۔ اور زمین میں چلنے والا کوئی جانور نہیں، اور نہ اپنے دو پروں سے ہوا میں اڑنے والا کوئی پرندہ، مگر یہ سب الہی قوانین کے تابع تمہاری طرح کی مخلوقات ہیں۔ ہم نے اس کامل کتاب یعنی قرآن مجید میں کوئی بھی کمی نہیں رہنے دی۔ پھر ان لوگوں کو اپنے رب کی طرف اکٹھا کر کے لے جایا جائے گا۔ مگر جن لوگوں نے ہمارے احکام کی تکذیب کی ہے، وہ روحانی لحاظ سے بہرے اور گونگے ہیں اور گہرے اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے ہلاک کر دیتا ہے، اور جو سیدھا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے اسے سیدھے راستے پر کر دیتا ہے۔ کہہ دیجئے، کیا تم نے کبھی اس بات پر بھی غور کیا کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا وہ مقررہ گھڑی تمہیں آ لے، تو اگر تم سچے ہو تو کیا اس وقت بھی اللہ کے علاوہ دوسرے معبودوں کو پکارو گے؟ نہیں، بلکہ صرف اسے ہی پکارو گے۔ پھر اگر وہ چاہے گا تو جس مصیبت کے دور کرنے کے لیے تم نے اسے پکارا ہوگا اسے دور کر دے گا، اور جنہیں اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہو انہیں چھوڑ دو گے۔ اور ہم تم سے پہلے قوموں کی طرف رسول بھیج چکے ہیں، مگر انہوں نے تکذیب کی۔ تب ہم نے ان لوگوں کو نعمتوں سے محرومی اور بدحالی میں مبتلا کر دیا تاکہ وہ تضرع اختیار کریں۔ پھر جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو پھر کیوں نہ انہوں نے تضرع اختیار کیا، مگر اسی لیے کہ ان کے دل سخت ہو گئے تھے، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما کر کے دکھائے تھے۔ جو نصیحت انہیں کی جاتی تھی، جب اسے انہوں نے چھوڑ دیا تو ہم نے بھی خوشحالی کے لیے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جو انہیں دیا گیا تھا جب وہ اس پر اترانے لگے تو ہم نے ان پر گرفت کر لی، پھر تو وہ ہر خیر سے نا امید ہو کر رہ گئے۔ اس طرح اس قوم کے مدبروں کی جڑ کاٹ کر رکھ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا تھا، اور ثابت ہو گیا کہ ہر طرح کی تعریف کا اللہ ہی مستحق ہے جو سب جہانوں کا رب ہے۔ کہہ دیجئے، کیا تم نے کبھی اس بات پر بھی غور کیا ہے کہ اگر اللہ تمہاری سنوائی اور تمہاری بینائی تم سے لے لے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے تو اللہ کے سوا اور کون سا معبود ہے جو تمہیں یہ نعمتیں واپس لا دے گا؟ دیکھو ہم کس طرح گوناگون طریقوں سے با کثرت دلائل لا رہے ہیں، پھر بھی وہ لوگ ہیں کہ اعراض کر جاتے ہیں۔ کہہ دیجئے، کیا تم نے کبھی اس بات پر بھی غور کیا کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب بغیر اطلاع کے اچانک یا جتا کر اعلانیہ آ جائے تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کسی اور کو ہلاک کیا جائے گا؟ اور ہم رسولوں کو ایمان و عمل کی برکتوں کی بشارت دینے والا اور انکار و بد عملی کے بد نتائج سے متنبہ کرنے والا بنا کر ہی بھیجا کرتے ہیں۔ پھر جو تو ایمان لے آئے اور انہوں نے اپنی اصلاح کر لی تو نہ انہیں کوئی خوف رہے گا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور جنہوں نے ہمارے احکام کو جھٹلایا انہیں ان کی بدعہدی کی وجہ سے عذاب ہوگا۔ کہہ دیجئے، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو صرف اپنی طرف بھیجی ہوئی وحی کی پیروی کرتا ہوں۔ کہہ دیجئے، کیا نابینا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا پھر بھی تم غور نہیں کرتے؟ اور اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو متنبہ کرو جو اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ انہیں ان کے رب کی طرف اکٹھا کر کے لے جایا جائے گا، جس کے علاوہ
ان کا نہ کوئی مددگار ہے اور نہ کوئی سفارشی، اس لیے متنبہ کرو کہ وہ تقوی اختیار کریں۔ اور جو لوگ اپنے رب کو اس کی خوشنودی کی طلب میں صبح و شام پکارتے رہتے ہیں، تم انہیں اپنے سے دور نہ کرو، نہ ان کے حساب کا کوئی حصہ تمہارے ذمہ ہے اور نہ تمہارے حساب کا کوئی حصہ ان کے ذمہ، کہ اس کے ڈر سے انہیں رد کر دو۔ ایسا کرو گے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور ہم نے اس طرح ایک کی دوسرے سے تمیز کرا دی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں، کیا یہ ہیں وہ لوگ ہم میں سے انتخاب کر کے جن پر اللہ نے احسان کیا ہے؟ انہیں سمجھنا چاہیے کہ کیا اللہ قدردانوں کو سب سے زیادہ نہیں جانتا؟ اور جو لوگ ہمارے احکام کو مانتے ہیں، جب تمہارے پاس آئیں تو ان سے کہہ دیجئے، تم پر سلامتی ہو، تمہارے رب نے رحم و کرم کا شیوا از خود اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ یہ اس کا رحم و کرم ہی ہے کہ تم میں سے جو شخص غفلت میں کسی برائی کا ارتکاب کر بیٹھے، پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے، تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے، کیونکہ وہ بہت معاف کرنے والا، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اور ہم دلائل کو اسی طرح خوب کھول کر بیان کرتے ہیں تا حق کھل جائے اور تا قطع تعلق کرنے والوں کا راستہ بالکل واضح ہو جائے۔ کہہ دیجئے، مجھے اس بات سے قطعاً روک دیا گیا ہے کہ جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، میں ان باطل معبودوں کی عبادت کروں۔ کہہ دیجئے، میں تمہاری گری ہوئی خواہشوں کی کبھی پیروی نہیں کروں گا۔ اگر میں ایسا کروں تو سمجھو میں ہلاک ہو گیا اور ہدایت یاب لوگوں میں سے نہ رہا۔ کہہ دیجئے، میں تو اپنے رب کی طرف سے عطا کردہ ایک روشن دلیل پر قائم ہوں، اور تم نے اس کی تکذیب کی ہے۔ جس عذاب کو تم اس کے مقررہ وقت سے پہلے طلب کرتے ہو، وہ میرے پاس تو ہے نہیں، فیصلہ تو بس اللہ ہی کا ہے۔ وہ حق بیان کرتا ہے اور وہی سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ کہہ دیجئے، جس عذاب کو تم اس کے مقررہ وقت سے پہلے طلب کر رہے ہو، اگر وہ میرے پاس ہوتا تو مجھ میں اور تم میں کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ اللہ ظالموں سے خوب آگاہ ہے اور اسے علم ہے کہ انہیں کب سزا دے، اور اسی کے پاس غیب کے خزانے ہیں، انہیں صرف وہی جانتا ہے۔ بحر و بر میں جو کچھ ہے ان سے بھی وہ آگاہ ہے۔ درختوں پر سے کوئی پتا تک نہیں گرتا مگر وہ اسے جانتا ہے۔ زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ ایسا نہیں، اور نہ کوئی تر چیز اور نہ خشک چیز، مگر ایک روشن کر دینے والی علم الہی کی کتاب میں محفوظ ہے۔ اور وہی ہے جو رات کو نیند میں تمہاری جان قبض کرتا ہے، اور دن میں جو کچھ تم کرتے ہو اسے بھی جانتا ہے۔ پھر اس کاروبار کے عالم میں دوسرے روز تمہیں بیدار کرتا ہے، تاکہ زندگی کا مقررہ وقت پورا کیا جائے، جس کے بعد اسی کی طرف تمہاری واپسی ہے۔ پھر وہ تمہیں اچھی طرح بتا دے گا کہ تم دنیا میں کیا کرتے رہے ہو۔ اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے، اور تمہاری حفاظت کرنے والوں کو پے در پے بھیجتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آتی ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے ملائکہ اس کی جان قبض کر لیتے ہیں، اور اپنا فرض انجام دینے میں کسی طرح کی کوتاہی نہیں کرتے۔ پھر اللہ کی طرف جو ان کا حقیقی مالک ہے انہیں واپس لایا جائے گا۔ دیکھو، فیصلے کا اختیار اسے ہی حاصل ہے، اور وہ سب حساب لینے والوں میں سے سب سے جلد حساب لینے والا ہے۔ کہہ دیجئے، بحر و بر کی مشکلات میں سے کون تمہیں بچاتا ہے جب تم اسے عاجزی سے اور چلا چلا کر پکارتے ہو کہ اگر وہ ہمیں اس مشکل سے بچا لے تو ہم ضرور شکر گزاروں میں سے ہوں گے۔ کہہ دیجئے، اللہ ہی تمہیں ان مشکلات سے اور ہر سختی سے بچاتا ہے، پھر بھی تم شرک کرتے ہو۔ کہہ دیجئے، وہی اس بات پر بھی قادر ہے کہ تم پر تمہارے اوپر سے یا تمہارے قدموں کے نیچے سے تم پر کوئی عذاب بھیج دے، یا تمہیں
مختلف گروہوں کی شکل میں ملا دے اور تم میں سے ایک کو دوسرے کی جنگ کا مزہ چکھا دے۔ دیکھو ہم کس طرح گونا گوں طریق سے دلائل بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھ لیں۔ اور آپ کی قوم نے اس قرآن کی تکذیب کی ہے حالانکہ وہ سراسر صداقت ہے۔ کہہ دیجئے میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں۔ ہر ایک پیش گوئی کے ظہور کے لیے ایک مقررہ وقت ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتی، اور تمہیں جلد ہی معلوم ہو جائے گا کہ یہ پیش گوئیاں درست تھیں۔ اور ہمارے نشانات کے متعلق جو لوگ بیہودہ باتیں کرتے ہیں، جب تم انہیں اس لغویت میں دیکھو تو ان سے کنارہ کش ہو جاؤ، یہاں تک کہ وہ اس گفتگو کو چھوڑ کر اس کے علاوہ کسی دوسری بات میں مشغول ہو جائیں۔ اور اگر ایسا ہو کہ شیطان تمہیں ہماری یہ نصیحت بھلا دے تو یاد آ جانے کے بعد ان ظلم کرنے والوں کے ساتھ نہ بیٹھو۔ اور جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں ان پر ان ظالموں کے حساب میں سے کچھ بھی ذمہ داری نہیں، البتہ نصیحت کرنا ان کا فرض ہے تاکہ وہ بھی تقوی اختیار کریں۔ اور جن لوگوں نے اپنے دین کو ایک بے حقیقت اور اللہ سے غافل کر دینے والی چیز بنا رکھا ہے، اور جنہیں دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو، البتہ اس قرآن کے ذریعے نصیحت کرتے رہو، تا کوئی شخص ان برے کاموں کی وجہ سے جو اس نے کیے ہلاکت میں نہ ڈال دیا جائے۔ اس وقت اللہ کے سوا اس کا نہ کوئی مددگار ہوگا اور نہ سفارش کرنے والا۔ اگر وہ ہر ممکن و ناممکن چیز فدیہ میں دے کر چھوٹنا چاہیں تو وہ بھی اس سے قبول نہ کی جائے گی، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے برے کاموں کی وجہ سے ہلاکت میں ڈال دیے گئے۔ ان کے لیے پینے کی چیز کھولتا ہوا پانی ہوگا اور دردناک عذاب ان کے لیے مقرر ہے، کیونکہ وہ کفر کا ارتکاب کیا کرتے تھے۔ کہہ دیجئے کیا ہم اللہ کے سوا اسے پکاریں جو ہمیں از خود نہ نفع دے سکتا ہے اور نہ نقصان ہی پہنچا سکتا ہے، اور اس کے بعد کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا چکا ہے ہم اپنی ایڑیوں کے بل لوٹائے جائیں اور ہماری حالت اس شخص کی طرح ہو جائے جسے سرکش لوگوں نے زمین میں حیران و پریشان کر کے گرا دیا ہو، اس کے کچھ ساتھی ہوں جو اسے ہدایت کی طرف بلا رہے ہوں کہ ہمارے پاس آ جا۔ کہہ دیجئے اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہی کامل ہدایت ہے، اور اس کی طرف سے ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم سب جہانوں کے رب کی فرما برداری کریں۔ اور اس نے فرمایا ہے کہ نماز قائم کرو، اسی کا تقوی کرو، اور وہی ہے جس کی طرف تم اکٹھے کر کے لے جائے جاؤ گے، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو حق و حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور جس دن وہ کہے گا کہ حشر ہو جائے وہ ہو جائے گا، اس کی بات ہو کر رہنے والی ہے۔ اور جس دن سور پھونکا جائے گا حکومت صرف اسی کی ہوگی۔ سب کچھ جو مخلوقات سے پوشیدہ ہے اور جو مخلوقات کے لیے ظاہر ہے وہ ان سے آگاہ ہے، اور وہی بڑی حکمت والا اور خوب باخبر ہے۔